اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے دونوں شہزادگان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے ساتھ حرم کعبہ شریف میں حاضر ہوئے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ آپ نے سنا کہ ایک شخص بہت ہی گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ نے اس شخص کی یہ دردناک آوازیں سنی تو حکم دیا کہ اس شخص کو میرے سامنے پیش کرو۔ جب اس شخص کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس حالت میں تھا کہ اس کے بدن کی ایک کروٹ فالج زدہ تھی اور وہ زمین پر گھسیٹتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس سے اس کا قصہ پوچھا اور وجہ پوچھی کہ وہ زمین پہ گھسیٹتا ہوا ہے تو اس کا وجہ کیا ہے، اس کا قصہ دریافت کیا تو وہ عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں بہت ہی بے باک قسم کے گناہوں میں دن رات ڈوبا رہتا تھا، جبکہ میرے والد جو بہت ہی نیک اور صالح اور بہت ہی شریعت پسند انسان تھے، بار بار مجھے ٹوکتے اور گناہوں سے منع کرتے رہتے تھے۔ مجھے ان کی یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی۔ پھر ایک روز کہ جب میرے والد نے مجھے نصیحت کر رہے تھے اور گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے تو مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے ناراض ہو کر اپنے والد کو مارنا شروع کر دیا۔ میرے والد مار کھا کر سخت رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آ گئے اور میرے لیے بد دعا کرنے لگے۔ ابھی ان کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بالکل اچانک ہی میری ایک کروٹ پر فالج کا ایسا اثر ہوا کہ میرا ایک حصہ مفلوج ہو کر رہ گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلتا ہوں۔ یا علی، میں سیدھا ہو کر چل نہیں سکتا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بہت عبرت حاصل ہوئی اور میں رو رو کر اپنے باپ سے معافی مانگنے لگا اور فریاد کرنے لگا اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے لگا، شرمندہ ہونے لگا۔ میرے والد کو میری اس حالت پر، میری بے بسی پر رحم آ گیا اور مجبور ہو کر انہوں نے مجھ پر رحم کھایا اور مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ بیٹا چل، جہاں میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی اسی جگہ اب میں تیرے لیے صحت اور سلامتی کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ میں اپنے باپ کو اونٹنی پر سوار کر کے مکہ شریف لا رہا تھا۔ راستے میں ناگہاں اونٹنی ایک مقام پر بدک کر بھاگنے لگی۔ میرے والد جو اس کی پیٹھ پر سوار تھے اس سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان فوت ہو گئے۔ میں نے ان کو وہیں دفن کیا اور اب اکیلا ہی حرم کعبہ شریف میں آ کر دن رات رو رو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی صحت اور تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص کی ساری بات سنی تو فرمایا، اے شخص، اگر واقعی تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تھا، راضی ہو گیا تھا تو اطمینان رکھ کہ خدا کریم بھی تجھ سے خوش ہو جائے گا۔ وہ عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں بحلف شرعی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے والد مجھ سے خوش ہو گئے کہتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس شخص کی یہ فریاد سن کر اس کو حالت پر بہت ترس آیا۔ آپ نے اس کو تسلی دی اور وہیں چند رکعت نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں آپ اس شخص کی تندرستی کے لیے دعا مانگی۔ پھر فرمایا، اے شخص، اٹھ کھڑا ہو جا۔ یہ سنتے ہی وہ شخص بلا تکلیف کے اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے لگا۔ وہ بالکل پہلے جیسا تندرست ہو گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے شخص،
اگر تو نے قسم کھا کر یہ نہ کہا ہوتا کہ تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تھا تو میں ہرگز تیرے لیے دعا نہ کرتا۔ وہ شخص تندرست ہو گیا اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ والدین کی نافرمانی اور گستاخی ایک ایسا بہت بد عمل ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک موقع پر رسول خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ رب العالمین سب گناہوں کی سزا قیامت تک کے لیے اٹھا لیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے۔ والدین کا نافرمان جو ہوتا ہے وہ شخص دنیا میں ہی اس کی سزا پا لیتا ہے، اور آخرت میں جو اس کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ الگ ہے۔ دعا ہے رب العالمین، رب کائنات، خالق کی کائنات، مالک کی کائنات ہمیں اپنے والدین کا ہمیشہ خیال رکھنے والا اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔